Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching VOK TV. Rule of law, constitution and human rights. یہ تینوں وہ بڑی گریو وائلیشنز ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں. یہ پوری دنیا میں اس وقت بے عزتی جگ ہسائی کی وجہ بن رہی ہے، اور ایک ایسا ٹولہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بالکل بھی اس پہ شرمندگی نہیں ہو رہی. اور جب میں ان لوگوں کے ٹویٹس دیکھتا ہوں، جب ان لوگوں کے میں کامنٹس دیکھتا ہوں، جب ان لوگوں کے میں انٹرویو سنتا ہوں، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی ڈٹھائی کے ساتھ، اتنی اعتماد کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. عوام سے میری درخواست ہے کہ پلیز اس چیز کو سمجھیں، اور اس چیز کو اس لیے سمجھیں کہ یہ وقت اگر دوسروں پہ اس وقت برا آیا ہوا ہے تو آپ پہ بھی آ سکتا ہے. ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، کسی ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے وہ ویڈیو ریکارڈ کری، اور اس میں بڑا ہی بہترین میسج دیا گیا. اور وہ میسج کیا ہے کہ ٹیچر چونکہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ کلاس روم میں انٹر ہوتا ہے، کلاس روم میں انٹر ہوتے ہی جسٹ رینڈملی پک اے اسٹوڈنٹ اینڈ کک ہم آؤٹ آف دا کلاس روم. اور جب وہ کلاس روم سے باہر چلی جاتی ہے وہ اسٹوڈنٹس، تو باقی اسٹوڈنٹس سے وہ ہی پوزز اے کوشچن کہ آپ بتائیے کہ ڈو یو تھنک آئی واز فیئر ٹو دس اسٹوڈنٹ. تو سب نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ سو واٹ آر دا لاز اینڈ دا رولز میڈ فار. سو ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس رسپانس واز ان اے ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا لیول. ایک کہتا ہے تاکہ حکومت اپنی رول آف لا کو اسٹیبلش کر سکے، دوسرا کہتا ہے کہ تاکہ ہم ڈسپلن میں رہ سکیں، تیسرا کہتا ہے کہ شاید وی ول بی لکی انف ٹو گیٹ جسٹس. تو ٹیچر کہتا ہے دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیچ یو ٹوڈے. آئی واز بینگ انجسٹ، آئی واز ناٹ فیئر ود مائی اسٹوڈنٹس. میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ وائی ایم آئی بینگ ککڈ آؤٹ آف دا کلاس. تو میری رسپانس تھی کہ میں آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو ڈسکشن. آپ میری کلاس میں سے نکل جائیے اور نیور ایور کم بیک ٹو مائی کلاس. اس اسٹوڈنٹس شی واز لائک اسٹنٹ، شی واز ایبسلیوٹلی اسپیچ لیس کہ کیوں اس کو نکالا. تو باقی اسٹوڈنٹس دے ور آل اسٹانشڈ اینڈ دے ور لکنگ اراؤنڈ. کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے. تو پھر ٹیچر ہی ان کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری پاور سے ڈر کے یو ریمین شٹ کمپلیٹلی. آپ لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، آپ لوگوں نے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آپ لوگوں نے اگر سارے اکٹھے ہو جاتے اس وقت، یہ میرا اپنا انالیسس ہے، وہ تو نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ انجسٹس کے خلاف بولیں گے نہیں، سارے نہیں اکٹھے ہوں گے، تو جس بندے کے پاس پاور ہے وہ ظلم کرتا رہے گا، وہ بربریت کرتا رہے گا، وہ تشدد کرتا رہے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے، میرا پوری قوم سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بھی پاکستانی کسی سے کم محب وطن ہے؟ کوئی بھی پاکستانی اپنے ملک کے لیے کبھی بھی جان نچھاور کرنے سے درے کرے گا؟ کوئی بھی پاکستانی کبھی بھی یہ سوچے گا کہ اس کے ملک کے ساتھ کوئی باہر کی طاقت آ کے اس کے اوپر قبضہ کرے اور خاموشی سے بیٹھ رہے؟ کوئی بھی پاکستانی جس کا لیول بہت نچلے سے نچلے، ریڑی والا، دکان والا، رکشے والا، ٹیکسی والا، کوئی بھی آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا ملک ہے تو اس کے لیے جان حاضر ہے. اگر سب کا ملک ہے، سب جان دینے کے لیے تیار ہیں، سب ملک سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس کا فائدہ سب کو نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ایک سرٹن گروپ ہے جو ایک اپنے آپ کو رولنگ رجیم رکھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ صرف ملک اس کا ہے، اور اس کا دیا ہوا رول آخری رول ہے، اس کا بنایا ہوا قانون آخری قانون ہے، اس کی بنائی ہوئی عدالت آخری عدالت ہے، اور وہی
جسٹیفائی کرے گا کہ وہ محب وطن ہے، باقی سارے غدار ہیں، محب وطن نہیں ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔